الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما محترم میرے دینی بھائیوں، بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، ہر قسم کی حمد و ثنا، سب کچھ اس اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے جس نے آج ہم سب کو یہاں پر کچھ باتیں سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کا ایک بہترین سے بہترین موقع عنایت فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں اس دنیا کی سب سے بڑی دولت اسلام جیسی عظیم دولت سے ہمیں سرفراز فرمایا ہے، اور اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر احسان یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر سب سے بہترین مخلوق اگر کوئی ہے تو وہ انسان ہے۔ انسان کو اللہ رب العالمین نے اشرف المخلوقات کہا۔ کیا کہا؟ اشرف المخلوقات میں شمار کیا۔ اس مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و کروڑ سلام ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔
جن کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر رحمت للعالمین بنا کر، بشیر و نذیر بنا کر، ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کر مبعوث فرمایا، اور قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے ان تمام لوگوں پر اللہ رب العالمین نے فرض قرار دیا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اور جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتے، اپنی زندگی میں آئیڈیل اور نمونہ نہیں بناتے، ان لوگوں کے لیے جہنم ہے، ان کے اوپر جنت حرام ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، آج میں آپ لوگوں کے سامنے اللہ رب العالمین کی جو عظمت ہے، قدرت ہے، جلالت ہے، قرآن اور احادیث کی روشنی میں اس بات کو سمجھانے کی میں کوشش کروں گا کہ اللہ رب العالمین کی جو عظمت ہے، اس عظمت کو ہمیں کیسے جاننا چاہیے، کیسے پہچاننا چاہیے، اس کے کیا فوائد ہیں، اور اس کے اللہ رب العالمین کی عظمت کو نہ جاننے کے جو نقصان ہیں، وہ میں آپ لوگوں کے سامنے قرآن اور احادیث کی روشنی میں چند باتیں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو باتیں یہاں پر بیان کی جاتی ہیں ان باتوں کو سب سے پہلے غور و فکر کے ساتھ سننے کی بھی کوشش کرنا چاہیے، اور ان باتوں کو یاد رکھ کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور اسی طرح ان باتوں کو دوسروں تک بھی پہنچانے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ تو دیکھیے، اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے۔ کس کی عبادت کے لیے؟ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے انسان کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، اور اللہ کے بندوں میں بہت سارے ایسے بندے ہیں کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، وہ اپنی استطاعت کے مطابق کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن اکثر لوگوں کی شکایت یہ ہوتی ہے کہ ہمیں عبادتوں میں دل نہیں لگتا، ہمیں نیکیوں میں شوق و جذبہ پیدا نہیں ہوتا، جو جس طرح اسلاف کی زندگیوں میں ہوا کرتا تھا۔ اس کی سب سے بڑی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہماری عبادتوں میں ہمیں نیکیوں میں دل کیوں نہیں لگتا، ہمیں عبادتوں میں شوق و جذبہ کیوں پیدا نہیں ہوتا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عظمت کو، اس کی قدرت کو، اس کی جلالت کو، اس کی ذات و صفات سے ہم ناواقف ہیں۔ اگر ہمیں اللہ رب العالمین کی عظمت اور قدرت کو اگر ہم جان لیں گے، اس کی صفات، اس کی ذات کو اگر ہم صحیح معنوں میں جاننے کی کوشش کریں گے، تو ہمیں بھی ہمارے دلوں کے اندر عبادتیں کرنے کا شوق پیدا ہوگا، نیکیوں میں دل لگے گا۔ جس طرح سے اسلاف کی زندگیوں میں وہ ایک دوسرے سے سبقت کر کے، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر نیکیاں کیا کرتے تھے، تو یہ چیز ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے۔ اسی لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عظمت کو جاننے کی بھی کوشش کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کی قدرت کو جاننے کی بھی کوشش کرنا چاہیے۔ مگر کیسے؟ جاننا تو ضروری ہے، لیکن کیسے؟ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام بھی اللہ رب العالمین کی عظمت کو، اس کی قدرت کو جاننے کی کوشش کی ہے۔ جس طرح سے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام نے اللہ رب العالمین کی عظمت کو، اس کی قدرت کو، اس کی ذات و صفات کو جاننے کی کوشش کی ہے، اسی طرح سے ہمیں بھی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی عظمت کو جاننے کی کوشش کرنا چاہیے۔ دیکھیے سورہ بقرہ آیت نمبر 260 کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی عظمت کو، اس کی قدرت کو، اس کی جلالت کو جاننے کے لیے اللہ رب العالمین سے سوال کرتے ہیں۔ کون کرتے ہیں؟ بولو میرے بھائی، کون کرتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام
اللہ رب العالمین سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ رب العالمین میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردے لوگوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہتے ہیں، اے ابراہیم علیہ السلام کیا تجھے میری قدرت پر یقین نہیں ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگتے ہیں، اے اللہ رب العالمین کیوں نہیں؟ میرا سوال صرف اس لیے ہے کہ میرے دل کو سکون پہنچ جائے، میرے دل کو اطمینان پہنچ جائے، بس اسی کا سوال ہے۔ تو اللہ رب العالمین حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہتے ہیں، اے ابراہیم تم 4 پرندوں کو ذبح کر دو اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، اور اس کو ٹکڑے کرنے کے بعد ان تمام ٹکڑوں کو آپس میں ملا دو، ملانے کے بعد ان ٹکڑوں کو ایک ایک ٹکڑے کو لے کر ایک ایک پہاڑ پر رکھ دو، اور پہاڑ پر رکھنے کے بعد تم ان پرندوں کو پکارو کہ وہ پرندے پکارتے ہوئے دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی طرح کرتے ہیں، کرنے کے بعد وہ پرندے مختلف طرح کے پرندے موجود تھے، ٹکڑے ٹکڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کر دیے، اور ان ٹکڑوں کو ایک ایک پہاڑ پر ایک ایک ٹکڑے کو رکھ دیا۔ لیکن اللہ رب العالمین کی عظمت اور قدرت کو دیکھ لیجئے کہ ان تمام پرندوں کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، زندہ کر کے پھر اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس لوٹا دیا۔ یہ اللہ رب العالمین کی عظمت اور قدرت ہے میرے بھائی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے توریت عطا کرنے کے لیے کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، تو وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام خوشی کے مارے اللہ رب العالمین سے سوال کرنے لگتے ہیں، اے اللہ رب العالمین میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت اللہ رب العالمین حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تو اگر یہ جس پہاڑ پر تم کھڑے ہو اگر وہ پہاڑ صحیح سلامت ہے تو تم مجھے دیکھ سکو گے، اگر وہ پہاڑ صحیح سلامت نہیں ہے تو تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے۔ جب اللہ رب العالمین کی جلالت، اللہ رب العالمین کا نور جب اس پہاڑ پر پڑتا ہے، گرتا ہے، تو وہ پہاڑ اللہ رب العالمین کی عظمت، اس قدرت کی وجہ سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے میرے بھائیوں؟ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اور وہیں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں، اور یہ پورا واقعہ سورہ آراف کے اندر موجود ہے، آیت نمبر 140 پر 3۔ بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں، اور گرنے کے بعد بے ہوش سے باہر آنے کے بعد، بے ہوشی ختم ہونے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھتے ہیں، آنکھ کھولتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کے سامنے سلنڈر ہو جاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، فوراً اللہ رب العالمین سے توبہ کرتے ہیں، سبحانکا، اے اللہ رب العالمین تم تمام عیبوں سے پاک ہے، میں توبہ کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، اور میں سب سے پہلے تجھ پر ایمان لانے والا ہوں۔ تو دیکھیے میرے محترم بھائی، یہ اللہ رب العالمین کی عظمت اور قدرت کا ہے میرے بھائی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ رب العالمین کی جو نشانیاں ہیں، اللہ رب العالمین کی جو مخلوقات ہیں، اس میں تم غور و فکر کر کے اللہ رب العالمین کو جاننے کی کوشش کرو، اللہ رب العالمین کی قدرت کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تفکروا فی آلاء اللہ ولا تفکروا فی اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم غور و فکر اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں کیا کرو۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اللہ رب العالمین کو جاننے کے لیے، اس کی عظمت، اس کی قدرت کو جاننے کے لیے ہمیں اس بات کا حکم دے رہے ہیں کہ اس دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں،
جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں میں ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. غور و فکر کر کے اللہ رب العالمین کو جاننے کی بھی کوشش کرنا چاہیے. دیکھیے، جو نماز ہم پڑھتے ہیں، جو روزہ ہم رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ عبادتوں کے اندر شامل ہیں. صرف یہی عبادت نہیں ہے بلکہ دین کے اندر غور و فکر کرنا، دین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں میں غور و فکر کرنا، اور اس دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات میں غور و فکر کرنا بھی کیا ہے؟ عبادت میں شامل ہوتا ہے، عبادت میں شمار ہوتا ہے. کیونکہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں عبادت اللہ لیس بالصوم والصلاۃ ولکن بالتفکر فی دینہ وتفکر فی امرہ. اس حدیث کے اندر حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہی چیزیں عبادتوں میں، یہ چیزیں کیا ہیں؟ عبادتوں کے اندر شامل تو ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ دین کے اندر غور و فکر کرنا بھی، اور تمام مخلوقات میں غور و فکر کرنا بھی کیا ہے؟ عبادتوں کے اندر شامل ہے. اور اسی طرح میرے محترم بھائی، اہل مومن، اہل ایمان والوں کو بھی اس بات پر ابھارا گیا، اس بات کی تنبیہ کی گئی کہ اے ایمان والوں، تم بھی کیا ہے؟ آسمان اور زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں تم اس میں غور و فکر کرو کہ اللہ رب العالمین نے بغیر ستونوں کے جو آسمان اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، اور بغیر اس کے زمین کو اللہ رب العالمین نے بنایا ہے، یہ کیسے اللہ رب العالمین نے بنائی ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ رب العالمین مومنوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، ایمان والوں کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ تم اللہ رب العالمین کی جو مخلوقات ہیں اس میں غور و فکر کرو. دیکھیے اللہ رب العالمین سورہ اعراف کے اندر فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. سورہ اعراف، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے مومنوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے آنے جانے میں، عقل والوں کے لیے، عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. کس کے لیے؟ عقل رکھنے والوں کے لیے کیا ہے؟ نشانیاں ہیں. پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الذین یذکرون اللہ، اور جو لوگ کیا ہیں؟ اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں، قیاما، کھڑے ہو کر اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں، وقعودا، بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بیٹھ کر اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں، وعلی جنوبہم، اور سو کر، لیٹ کر، کروٹیں بدلتے ہوئے اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور اللہ رب العالمین نے جو آسمان اور زمین جو بنائی ہے اس کے اندر غور و فکر کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، تو نے یہ تمام چیزیں بیکار، بے فائدہ پیدا نہیں کیے. ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اور تو تمام عیبوں سے پاک ہے، اور تو ہمیں آگ کے عذاب سے تو ہمیں بچا لے. تو اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کی طرف اشارہ کیا، مومنوں کو، عقل رکھنے والے کون ہیں؟ بولے میرے بھائی، عقل رکھنے والے کون ہیں؟ عقل مند لوگ کون ہیں؟ مومن ہیں، ایمان والے ہیں. مسلمان تو بہت سارے ہیں، لیکن مسلمانوں میں عقل والے، عقل مند مسلمان وہ لوگ ہیں جو دین کے ہر چیز پر عمل کرتے ہیں.
اللہ رب العالمین کی بتائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کرتے ہیں. یہاں پر اللہ رب العالمین نے عقل والوں کی صفات اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے. عقل والے کیا ہیں؟ اللہ رب العالمین کی جو مخلوق ہے، آسمان ہے، زمین ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، یہ تمام چیزوں میں کیا ہے غور و فکر کرتے ہیں. ان تمام چیزوں میں کیا ہے اللہ رب العالمین کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے عقل والوں کی یہ صفت یہ بھی بیان کی ہے کہ عقل والے ہمیشہ اللہ رب العالمین کی ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہو کر کرتے ہیں، بیٹھ کر کرتے ہیں، سو کے، لیٹے، کروٹیں بدلتے ہوئے کرتے ہیں. یہ عقل والوں کی صفات ہے میرے بھائی. سمجھ لیجئے کہ یہ صفات اگر ہمارے اندر موجود ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ہم عقل مند انسان ہیں، عقل مند مسلمان ہیں. تو یہ صفتیں اگر ہمارے اندر موجود نہیں ہے تو سمجھ لیجئے کہ ہمارے اندر عقل نہیں ہے. ہم کیا ہیں؟ بے عقل ہیں، جاہل ہیں. تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں، ان آیتوں کے ذریعے سے جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی جو عظمت ہے، قدرت ہے، اس کو ہمیں جاننے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے. اس لیے کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کی قدرت اور اس کی عظمت کو جان لیں گے تو وہ کبھی بھی گناہ کرنے کی جسارت نہیں رکھیں گے، برائی کرنے کی ہمت نہیں کریں گے. اور جتنے بھی لوگ گناہوں میں ملوث ہیں، جتنے بھی لوگ گناہ کرنے کی جرات کرتے ہیں، سمجھ لینا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ان کے اندر اللہ رب العالمین کی عظمت نہیں ہے. انہوں نے اللہ رب العالمین کی عظمت کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی، بولو میرے بھائی انشاءاللہ. تو اسی طرح میرے محترم بھائی، اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کی بے شمار مخلوقات ہیں، بے شمار مخلوقات ہیں. اس میں سب سے عظیم مخلوق اگر کوئی ہے تو وہ اللہ رب العالمین کا عرش ہے. کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا عرش ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے خود اس بات کا ذکر قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ عرش کیا ہے؟ عظیم ہے، بہترین مخلوق ہے. اسی کے تعلق سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید کے اندر سب سے افضل آیت کون سی ہے، عظیم آیت کون سی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آیت الکرسی. کیا فرماتے ہیں؟ آیت الکرسی. اور آگے فرماتے ہیں کہ کرسی، اللہ رب العالمین کا جو عرش ہے، کرسی ہے، وہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کے مقابلے میں کیسے ہے؟ اس کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عرش جو ہے وہ ایک چٹیل میدان کے مانند ہے. عرش جو کرسی ہے اللہ رب العالمین کی، وہ کس کے مانند ہے؟ ایک چٹیل میدان، ایک بہت بڑا گراؤنڈ کے مانند ہے. اور یہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین ایک گیند کے مانند ہے، ایک بال کے چھوٹا سا جو بال جو بچے کھیلتے ہیں وہ بال کے مانند ہے. کیا ہے؟ آسمان اور زمین اور اس کے تمام مخلوقات. تو سمجھ لیجئے کہ اس کرسی کے سامنے یہ ساتوں آسمان، یہ ساتوں زمین کس کے برابر ہے؟ ایک گیند کے برابر ہے، ایک بال کے برابر ہے جو چھوٹے بچے کھیلتے ہیں. تو دیکھیے اللہ رب العالمین کی یہ عظمت، یہ قدرت، یہ اللہ رب العالمین کا جو جلالت ہے ہمیں اس آیت کے، اس حدیث کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے. تو میرے محترم بھائیوں، اور اسی طرح اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں سے ایک بہترین مخلوق یہ بھی ہے اللہ رب العالمین کے مقرب فرشتے. کیا ہے؟ مقرب فرشتے. حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں اور ان کے 600 پر ہیں. اور اسی طرح حضرت اسرافیل علیہ السلام جو کہے ایک سور میں، ایک بار اگر وہ سور میں پھونک ماریں گے تو یہ پوری کی پوری دنیا کیا ہو جائے گی؟ تباہ و برباد ہو جائے گی. تو اتنی زیادہ طاقت رکھنے والے، اتنی زیادہ طاقت رکھنے والے فرشتے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے سروں کو جھکائے ہوئے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. اور اللہ رب العالمین نے ان کی یہ صفت
قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے. وہ فرشتے اللہ رب العالمین کے سامنے ذکر کرتے ہیں. یسبحون لہ باللیل والنہار وہم لا یسأمون. فرشتے اللہ رب العالمین کی دن اور رات میں ہمیشہ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں, اور اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرنے میں ذرہ برابر بھی وہ تھکتے نہیں ہیں, ذرہ برابر بھی سستی کاہلی نہیں برتتے ہیں, جبکہ ان کے پاس طاقت و قوت ہونے کے باوجود بھی وہ اللہ رب العالمین کے سامنے کیا ہے, اپنے سر کو جھکائے ہوئے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. دیکھیے اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی عظمت ہے, قدرت ہے میرے بھائی. اور اسی طرح میرے محترم بھائی, اللہ رب العالمین کی مخلوق میں سب سے بہترین مخلوق یہ بھی ہے, آسمان ہے, زمین ہے, سورج ہے, چاند ہے, ستارے ہیں, یہ تمام چیزیں ہیں. ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, ایک یہودی عالم, یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہماری کتابوں میں یہ بات لکھا ہوا ہے, ہماری کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ رب العالمین کی ایک انگلی میں 7 آسمان ہیں, ایک انگلی میں 7 زمین ہے, ایک انگلی میں پانی ہے, ایک انگلی میں تمام درخت پائے جاتے ہیں, اور ایک انگلی میں تمام چیزیں, آسمان اور زمین کی تمام چیزیں کیا ہے, ایک انگلی میں ہے. اور اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں کو بتا کر یہ کہتا ہے کہ میں اس کا بادشاہ ہوں, میں اس کا مالک ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کی بات کو سن کر مسکراتے ہوئے اس آیت کی تلاوت فرماتے ہیں, وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته یوم القیامت والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین اس یہودی عالم کو جواب دیتے ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کو جس طریقے سے قدر کرنی چاہیے تھی اس طریقے سے انہوں نے اللہ رب العالمین کو قدر نہیں کی. یعنی اللہ رب العالمین کی جو عظمت ہے, قدرت ہے, جلالت ہے, اس کو جاننے کے, جس طرح سے جاننے کی کوشش کرنا چاہیے تھا انہوں نے کوشش نہیں کی ہے. اور کل قیامت کے دن یہ زمین, پوری کی پوری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی. والسماوات مطویات بیمینہ, اور یہ 7 آسمان اللہ رب العالمین کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے. کس کے ہاتھ میں ہوں گے؟ دائیں ہاتھ میں ہوں گے. پھر سبحانہ وتعالی عما یشرکون, اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان تمام عیبوں سے پاک ہے جو اللہ رب العالمین کے مد مقابل میں جو لوگ اللہ رب العالمین کے علاوہ پوجا کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے سامنے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں, اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے مانگتے ہیں, اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے سامنے کیا ہے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں, ان تمام چیزوں سے اللہ رب العالمین پاک ہے. تو اس آیت کے ذریعے سے بھی جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے میرے بھائیوں کہ اللہ رب العالمین کی جو عظمت ہے, قدرت ہے, وہ بے انتہا ہے میرے بھائی. کہ دیکھو آسمان وہاں پر پہنچنے کے لیے تیز رفتار گاڑی کے ذریعے سے اگر پہنچنا اگر کوئی چاہتا ہے تو 500 سال لگ جائیں گے. کتنے سال؟ 500 سال کیا ہے وہاں پر جانے کے لیے لگ جائیں گے. تو ایسے 7 آسمان رہیں گے, ایسے 7 آسمان, 7 زمین, اور اس کے اندر تمام مخلوقات کیا ہیں اللہ رب العالمین کی مٹھی میں ہوں گے. تو ایک بار کہے ہمیں اپنے ذہنوں کے اندر اس بات کو دوڑا لیجئے, غور و فکر کر لیجئے کہ اس وقت ہماری حالت کیا ہوگی, اس وقت ہم کیا ہے ہماری حالت کیا ہوگی. اسی لیے میرے محترم بھائیوں, اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں سے ایک سوال کرتے ہیں جو لوگ کیا ہیں اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں غور و فکر نہیں کرتے, اللہ رب العالمین کو صحیح معنوں میں سمجھنے, جاننے, پہچاننے کی کوشش نہیں کرتے. ایسے لوگوں سے اللہ رب العالمین
سوال کرتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. سورۃ الحج کے اندر یہ آیت موجود ہے. اس آیت کے اندر ایسے لوگوں سے اللہ رب العالمین سوال کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو لوگ اللہ کے سوا جن جن کو تم پکارتے ہو، اللہ کے سوا جن جن کو تم پکارتے ہو، یعنی اللہ کے سوا مطلب آج بہت سارے نادان مسلمان جن کے پاس دین کا کچھ علم ہی نہیں ہے، قرآن اور حدیث کا کچھ علم ہی نہیں ہے، ایسے لوگ کیا ہے درختوں کو پوچھتے ہیں، پتھروں کو پوچھتے ہیں، قبروں کے اندر جو مرے ہوئے جو لوگ ہیں، مردے ہیں، ان لوگوں سے پوچھتے ہیں. ایسے تمام لوگوں سے اللہ رب العالمین سوال کرتے ہیں کہ یہ لوگ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، یہ ایک مکھی بھی کیا ہے پیدا نہیں کر سکتے. جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن جن کو بھی تم پکارتے ہو، چاہے درخت ہو، چاہے پتھر ہو، چاہے مرے ہوئے انسان کیوں نہ ہو، وہ ایک کیا ہے مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے. پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَوِ اجْتَمِعُوا لَهُ. اگر یہ دنیا کے اندر جتنے بھی بت ہیں، جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں، جن جن کی تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، وہ تمام کے تمام معبود بھی مل کر بھی ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. تو یہ اللہ رب العالمین کی عظمت اور اللہ رب العالمین کی قدرت ہے میرے بھائی. آج ہم اس اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کیا ہے اس اللہ رب العالمین کی عظمت، اس کی قدرت کو جانے بغیر، پہچانے بغیر آج ہم کیا ہے ایسے لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں، ایسے لوگوں کے سامنے جا کر ہم اپنی اولاد مانگتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس جا کر نظر و نیاز مانگتے ہیں. یہ کتنی بڑی جہالت ہے مسلمانوں کے اندر، جبکہ اللہ رب العالمین نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے، اس بات کا بھی طریقہ سکھایا ہے کہ تم کس طریقے سے تمہیں مجھے مانگنا ہے، کس طریقے سے تم مجھے پکارنا ہے، اس کا بھی ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے. دیکھیے سورہ اعراف کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ رب العالمین کے اچھے نام ہیں. ایک حدیث کے اندر آتا اللہ رب العالمین کے 99 نام ہیں، یعنی 90 پر 9 نام ہیں، اس سے بھی کہے بہت زیادہ نام ہے. ان ناموں کے ذریعے سے تم مجھے پکارو. اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ تم اللہ رب العالمین کے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے سے تم اللہ رب العالمین کو پکارو. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. انہی ناموں کے ذریعے سے تم مجھے پکارو. اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ تم ان ناموں کے ذریعے سے مجھے پکارو. لیکن آج کا مسلمان ہے اتنی جہالت میں جا چکا ہے کہ اللہ رب العالمین کے اتنے نام ہونے کے باوجود بھی وہ غیروں سے پکارتا ہے، وہ مرے ہوئے انسانوں سے پکارتا ہے، مرے ہوئے قبروں کے اندر جو لوگ ہیں ان لوگوں سے پکارتا ہے. یہ کتنی بڑی جہالت ہے، کتنی بڑی نادانی ہے مسلمانوں کے اندر. اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہ بھی کہا، اللہ رب العالمین کی عظمت اور قدرت کو اگر تم جاننا پہچاننا چاہتے ہو تو قرآن مجید کو پڑھو. کس کو پڑھو؟ بولو میرے بھائی، کس کو پڑھو؟ قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے. قرآن مجید کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کس کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلانا ہے، کس کے سامنے آپ کے سر کو جھکانا ہے، کس کے سامنے آپ نے اپنی کمر کو جھکانا ہے، کس کے سامنے تم سجدہ کرنا ہے. یہ تمام چیزیں کہیں قرآن ہمیں بتاتا ہے. لیکن آج ہم قرآن سے دور ہیں، قرآن کو ہم نہیں پڑھتے. یہ مسلمانوں کی سب سے بڑی جہالت ہے میرے بھائی، مسلمانوں کی نادانی ہے. آج ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیوں، ہم میں سے یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں، ہم میں سے ہر شخص کے لیے ضروری ہے، فرض ہے، لازم ہے، واجب ہے کہ ہر ایک مسلمان پر واجب ہے کہ وہ قرآن مجید کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے. اگر وہ قرآن مجید کو پڑھتا ہے تو وہ صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین کی عظمت کو، اس کی قدرت کو جان لیتا ہے. سعید بن بلال رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ یہ چھوٹا گناہ ہے، سوچتا ہے کہ یہ چھوٹا گناہ کر لے تو کیا ہوتا، سعید بن بلال رحمہ اللہ کہتے ہیں
کہ تم جو گناہ چھوٹا کرتے ہو یہ نہیں دیکھو جو تم گناہ کرتے ہو، بلکہ یہ دیکھو کہ تم کس ہستی کی نافرمانی کر رہے ہو، کس ہستی کی تم کس ہستی کے خلاف تم اپنے عمل کو کر رہے ہو، یہ دیکھنا چاہیے۔ چھوٹا گناہ کیوں نہ ہو، وہ اللہ رب العالمین کی بتائے یہ طریقے کے خلاف اگر ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا انجام بہت برا ہے۔ اللہ رب العالمین کی ایک صفت یہ ہے، شدید العقاب ہے۔ کیا ہے؟ شدید العقاب ہے، گنہگاروں کو سخت سزا دیتا ہے اللہ رب العالمین۔ گنہگاروں کو کیا دیتا ہے؟ سخت سزا اللہ رب العالمین دیتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین قدیر بھی ہے، علیم بھی ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے بے شمار نامے ہیں میرے بھائی، ان ناموں کے ذریعے سے نہیں پکارنا چاہیے۔ انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ تو بہت ساری باتیں ہیں میرے بھائی اس کے تعلق سے، تو ضرورت اس بات کی خلاصہ کلام یہی ہے میرے بھائیوں کہ اللہ رب العالمین کی جو عظمت ہے، قدرت ہے، ہمیں جاننا اور پہچاننا اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ آج کتنے ایسے مسلمان بھائی ہیں کہ قرآن مجید سے واقف نہیں ہیں، دین اسلام یعنی مسلمان کا نام تو رکھ لیے ہیں، لیکن دین اسلام کے مطابق کیسے چلنا ہے، کس طریقے سے اسلام ہمیں کیا حکم دیتا ہے، اسلام ہمیں کس طرح سے زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے، یہ جاننے کی کوئی بھی کوشش نہیں کرتے۔ بس ایسے ہی بے مقصد زندگی لوگ گزار رہے ہیں۔ تو ایسے تمام لوگوں سے میری گزارش یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ تم کیا کرنا ہے۔ قرآن مجید کو اگر آپ پڑھیں گے تو قرآن مجید آپ کو سکھائے گا کہ تمہیں کیسے چلنا ہے۔ قرآن مجید اگر آپ پڑھیں گے، قرآن مجید آپ کو سکھائے گا تم کیسے کھانا ہے، کیسے چلنا ہے، کیسے خرید و فروخت کرنا ہے، کیسے لوگوں سے بات کرنا ہے، کیسے عبادت کرنا ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ قرآن ہمیں سکھاتا ہے۔ جب انسان قرآن سے ہی دور ہو جاتا ہے تو وہ کیسے چلے گا، کیسے تجارت کرے گا، کیسے لوگوں سے بات کرے گا، کیسے عبادت کرے گا۔ تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کو صحیح معنوں میں جاننے کی بھی کوشش کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ تو یہ چند باتیں تھیں میرے بھائیوں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے سب سے پہلے مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے انشاءاللہ۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان کئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو شرک اور بدعات بڑے بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے ہمیں حفاظت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو مرتے دم تک توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں تجھے جاننے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو آپس میں محبت و اخوت، بھائی چارگی کے ساتھ، ملنساری کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جہنم جیسی قبیح جگہ سے ہمیں حفاظت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ